آج تک آپ نے کسی حکمران سے، کسی بااثر فرد سے کبھی کوئی فائدہ نہیں لیا؟ میں لعنت بھیجتا ہوں، اس رزق سے موت اچھی۔ تو ملک ریاض صاحب تو بتاتے تھے کہ یہاں پر 1 روپے کا بزنس نہیں ہو سکتا اگر آپ رشوت نہ دیں، لوگوں کی آپ سفارش بالکل نہ صحیح کروائیں۔ کہتے ہیں۔ میں نے سن 96 میں میرا پہ پہلا کیس ہوا تھا ٹیکس چوری کا، اس میں الحمدللہ سرخرو ہوا۔ اس کے بعد میں ترقی نہیں کر سکا بزنس میں۔ یہی وجہ یہی کہ آپ نے لوگوں کو پیسے نہیں میں لگائے۔ نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں سر، پہلی سے لے کے 7 تاریخ تک 36 محکموں کو رشوت جاتی تھی۔ اب میرا نام لے کوئی، آپ حیران ہوں گے، میں آپ کے پروگرام میں نام لے رہا ہوں، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل سیکورٹی گوندل نام کا آدمی ہے، اس کی سالانہ انکم 7 کروڑ روپیہ ہے رشوت کی۔ اچھا، جب میں نے ہائی لائٹ کیا، اس نے مجھے تھریڈ دی، میرے پاس اس کے میسیجز پڑے ہیں۔ جب اس نے دیکھا یہ تو کھڑا ہو گیا ہے، پر ساری بیوروکریسی لیٹ گئی تھی میرے آگے۔ خدا کے لیے جان چھوڑ دیں۔ جان چھوڑ، اور یہاں میرے ہی رشتہ دار، میرے ہی دوست آگے معافیاں مانگتے تھے۔ اور ابھی بھی میں کہتا ہوں، اس نے یہاں تک کہا کہ امداد بسال میرا رشتہ دار ہے، تو پھر میں نے امداد بسال کو بھی کہا، میں نے کہا آپ نے ایجنسی دی ہوئی ہے رشوت لینے کی؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں کھڑا ہو کے کہا، ہی واز شاکڈ، کہتا ہاں وہ یتیم تھا، اس کو میں نے پڑھایا ہے، یہی میرا اس کا رشتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا، امداد بسال از سو ڈیسنٹ آنےسٹ پرسن، مگر اس کی بھی نام پہ مس یوز ہو، لوگ مس یوز کرتے ہیں نا۔ جی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کے پروف میرے پاس موجود ہیں۔ تو آپ کو تو فیملی میں ہر جگہ وہ کہیں گے چلتا پھرتا خطرہ ہے یار، یہ تو جو بے ایمان ہے اس کا نام لے دیتا ہے۔ ان میں نام کیوں نہ لوں؟ میں نے اللہ کو صاحب دینا ہے، ان بے ایمانوں کو دینا ہے۔ دیکھیں عبدالستار ایدی زندہ ہے نا، تو لوگ مجھے کم از کم یہ تو کہیں گے کہ کوئی تو ہے جس نے سچ بولا۔ اور مجھے یہ بتائیں، غازی علم دین شہید کو پھانسی لٹکنے میں کیا تکلیف تھی؟ جذبہ شہادت تھا۔ او بھائی، کسی کو تو جان دینی ہے، آپ تمنا کرتے ہیں شہادت کی؟ کیوں نہ کروں؟ اللہ کو جواب دوں گا تو کہوں گا بھائی میں حق کے لیے کھڑا تھا۔ حق کے لیے 72 امام علیہ السلام بھی تو حق کے لیے شہید ہوئے تھے نا۔ بچوں کو بھی آپ نے یہی کہا کہ کبھی بیٹا کہیں رشوت نہ دینا، کچھ نہ کرنا، چاہے نقصان ہوتا ہو جائے۔ 90% بچے میرے کہتے ہیں کام نہ کریں، آپ صرف پراپرٹی کرائے پہ دے دیں، اس کی بھی سن لیں کہانی۔ 16% آپ کی حکومت پنجاب نے اس پہ سیل ٹیکس لگا دی۔ فرق کیا آپ کے دادا ابو کی یا آپ کے ابو کی انکم سورس صرف 1 لاکھ روپیہ مہینہ کرائے کی ہے، تو 16% مہینے کا جب آپ کٹوائیں گے وہ 192% بنتا ہے، اور جب اس کا مارک اپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 225% سال کا بنتا ہے، اور ٹھیک 5 سال کے بعد وہ بلڈنگ جو آپ نے ٹیکس دی ہوگی وہ حکومت پنجاب کی ہو جائے گی۔ یہ لا بنا ہے آپ کی حکومت نے بنایا، اور اس کے اوپر میں ریٹ پہ چاہ رہا ہوں۔ اب بتائیے، یہ عقل کے اندھے 16% کسی کی جائیداد پہ لگا دیں ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس لگا ہوا ہے، انکم ٹیکس لگا ہوا ہے، اس کے بعد آپ جی ایس ٹی لگا دیں، حکومت نے اس پہ لگایا کیا ہوا ہے؟ حکومت نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہو؟ بتا دیں، ٹھیک، بتا دیں۔ وراثتی جگہ ہے۔ اور آج ایک عجیب کہانی آئی ہے، آپ کو وہ بھی بتا دوں۔ 2015 سے 2022 تک اوگرا نے سوئی گیس کے بلوں میں ایڈجسٹمنٹ ڈال دیا، جی ہمیں کیلکولیشن میں فرق آ گیا۔ وہ ایک نیا پنڈورا باکس آج کھل گیا، جس کی وجہ سے میں پروگرام میں لیٹ ہوا ہوں۔ اربوں روپے کا ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ وہ کیوں کھولا ہے؟ کسی کی سیکورٹی 4 کروڑ پڑی ہے، کسی کی 2 کروڑ پڑی ہے، وہ دینے کے قابل نہیں ہے، وہ رائٹ آف ہو جائے گی۔ یعنی کہ ہر وقت یہ سوچا جاتا ہے ملک میں کہ کیسے ہم نے چوہے کی طرح اس جنگلے کو کاٹنا اور باہر نکلنا۔ جو حکومت کسی کی سیکیورٹی کھانے کے چکر میں پڑ جائے، ایون کہ ایک کیس میرے پاس آیا، وہ کہتے ہیں جی 5 سال سے میرا کنیکشن ہی بند ہے، پھر بھی مجھے انہوں نے بھیج دیا۔ اور سر آپ پتہ کیا ہے پرابلم کیا ہے آپ کی؟ آپ قیمے کے نان اور بریانی کھلا کے نا ووٹ لیتے ہیں، یہ آپ کا اصل پرابلم ہے۔
سچی بات آپ کریں, مناظرے کریں نا, جلسے نہ کریں, مناظرے کریں, بٹھائیں کسی کو. آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال نے جو مجھے کہا کہ ہم مافیاز ہیں, کہ ٹیکسٹائل مافیاز ہیں, تو میں نے اس وقت اس کے منہ پہ کہا تھا کہ مافیاز آپ ہیں جو 44 سال سے حکومت کا حصہ ہے. ہم مافیاز نہیں ہیں, ہم بزنس مین ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, اوپر والا ہاتھ ہے. دے آر آل پبلک سروینٹ. پبلک سروینٹ کون ہے؟ نوکر. اور نوکر کی یہ اوقات ہے کہ وہ ہتھکڑیاں لگانے چل پڑے گا. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟